حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا جرم کر بیٹھا، میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ ثم خرج، پھر وہ نکلا، یسأل، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ ہے کوئی شخص جس کے پاس میں چلا جاؤں اور میں وہاں جا کر توبہ کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ لوں، شاید کریم پروردگار مجھے معاف کر دے۔ فأتی راہبا، تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس آیا، ایک عبادت گزار شخص کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، فسألہ، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ الہ توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا، لا لا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم 99 شخص کے قاتل ہو۔ غصہ اس کو آیا تو اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، اس راہب کو بھی، فقتلہ، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ وجعل یسأل فقال له رجل، تو پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو اور ایک پاپ کر دیا، ایک اور جرم کر دیا، 100 بندے کا قاتل بن گیا، تو اب کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا؟ تو پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی ایسا در دکھائیں جس در پہ جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ کروں، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا، ائت قریۃً کذا و کذا، کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ یا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، شاید پروردگار تمہیں معاف کر دے۔ فأدرکہ الموت فنا بصدرہ نحوہا، اب جب وہ ارادہ کر چکا اور اس نے سفر شروع کر دیا، تھوڑا چلا ہی تھا کہ اس کو موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب گرامی قدر 100 بندے کا قاتل ہے، تو عقلی انسانی بھی یہی کہتا ہے کہ جی وہ جہنمی ہے، ظاہر ہے ابھی توبہ نہیں کی اس نے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، توبہ اور استغفار والوں کو رب کس طرح پسند کرتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہو گئی تو فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور باہم لڑنے لگ گئے، جھگڑنے لگ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے، ہمارا ہے، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ 99 بندے کا قاتل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، فأوحى اللہ الی ھذہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ایک الہام نازل کیا ایک فرشتے پر، ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرو۔ اور جب فرشتہ آیا، اس نے دونوں فرشتوں کی بات، جو انسانی شکل میں آیا، دونوں فرشتوں کی بات سنی کہ تم اس کو ادھر لے کر جانا چاہتے ہو جنت کی طرف، اور تم اس کو جہنم کی طرف، تم دونوں کا اپنا موقف ہے، اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا چلا تھا اور کتنا سفر باقی تھا، اگر چلا زیادہ تھا تو جنتی ہوگا، اگر چلا تھوڑا تھا تو جہنمی ہوگا۔ اس فیصلے کے مطابق ضمیر کو ناپنا شروع کر دیا گیا۔ حدیث پاک کے جو الفاظ اگلے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ جس زمین جو باقی تھی وہ سکڑ گئی، اور جس زمین سے وہ چل کر آیا تھا، جس ٹکڑے پہ، اس کو رب نے پھیلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اتنا اس بندے کے دل کی جو ارمان یا کیفیت تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہتا تھا۔ رب تعالیٰ اس کی ڈٹرمنیشن کو، عزم صمیم کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، زمین پھیل گئی اور اگلی زمین سکڑ گئی، فیصلہ ہوا، رب تعالیٰ نے اسے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ گرامی قدر یاد رکھیے، توبہ کا عزم کر لینا، توبہ کا یقین کر لینا، اپنے آپ کو سمجھا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کس طرح پسند کرتا ہے، کہ اگر وہ 100 آدمی کا قاتل بھی کیوں نہ ہو تو رب تعالیٰ اس پر بھی نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔